اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گنہگار ہو جائے گا۔ اجر و ثواب کے بجائے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے، جس میں موعظت و ہدایت، تفصیل و تکثیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا مخزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، آلام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینت کا سبب اور رشد و ہدایت، نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ پاک کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، حضرت انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفت کے مرکب کی کماح کا قدر کرے اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دے، تبھی اس کی رحمت و برکات، مغفرت و ہدایت اور قرب الہی اور انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب مطلوب کا کلام خاص قرآن کریم نور ہے۔ اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین، جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اس احراز کیا تو انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے۔ ناظرین، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے۔ اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: پہلا ادب یعنی پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کریں، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر بھی تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، البتہ اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ 4 زانو ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے ہی اجتناب کریں۔ دوسرا ادب: پڑھنے کی مقدار۔ قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کا اس سلسلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا، اس مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 قرآن ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 2 قرآن ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے بھی 1 مہینے میں ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب: قرآنی سورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ختم قرآن کرے اس قرآنی سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عثمان جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے، ہفتہ کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب میں سورہ طٰہٰ سے سورہ قاف صاد تک، منگل کی شب میں سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب میں سورہ زمر سے سورہ رحمان تک، اور جمعرات کی شب میں سورہ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے ہیں۔ چوتھا ادب: ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔
قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات ہی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے بھی دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب، تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وحی، دور و تحدید پر عذاب و احوال، قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کریم پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونے والی صورت بناؤ۔ اگر رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ چھٹا ادب، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی روایات کرنا۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدہ کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ کر لے۔ ساتواں ادب، تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کریں تو آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کریں آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک کہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو تکرار بھی کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آٹھواں ادب، تحسین قراءت۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قراءت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم قرآنی میں خلل پیدا ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو تحسین قراءت سنت ہے۔ ناظرین، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا خبردار۔ نمبر 1، حالت جنابت میں۔ نمبر 2، عورتیں حیض کی حالت میں۔ نمبر 3، نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعاؤں کے معنی پر مشتمل ہوں، مثلاً آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اس طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا نہیں جائز، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستی کے لیے جنبی اور آہستہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معاملات میں کلمات خیر مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ اور انشاءاللہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔